بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر امت کے دیگر افراد کے مقابلے میں خصوصیت کے بیان میں اگلی خصوصیت ہے جو دکتور محمد بن ابراہیم حفظہ اللہ نے بیان کی کہ اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون امتہ بأن من کذب علیہ متعمدن مختلف فی کفرہ، کہ جو شخص آپ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے جانتے بوجھتے کہ آپ نے ایسا کہا، آپ نے ایسا کیا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو اس کے کفر کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے. یہ آگے جو جملہ کہہ رہے ہیں اس سے تھوڑا اشکال ہو سکتا ہے، میں اس کو تھوڑا سا عنوان کو بدل کے اگر یہ کہوں کہ جس شخص نے آپ پر جھوٹ باندھا، اس کا معاملہ دنیا کے کسی اور انسان کے اوپر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. یعنی اگر کوئی میرے اوپر، آپ پر، یا کسی اور شخصیت پر، یا کسی بھی نبی کے علاوہ بڑے سے بڑی شخصیت کی طرف کوئی جھوٹ بات کو منسوب کرے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ بات نہیں کہی ہے، فلاں آدمی نے یہ کہا جبکہ وہ جانتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ بات نہیں کہی ہے، تو ایسا اگر کسی اور کے بارے میں کرتا ہے تو اس کا وہ جھوٹ، اگرچہ وہ بھی ایک سنگین گناہ اور گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، ہوگا، لیکن ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کہ آپ نے ایسا کہا، آپ نے ایسا کیا، اور وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اور کیا نہیں ہے، تو اس کا معاملہ ان تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین، شدید ہوگا، اور بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ وہ کفر ہوگا. وہی انہوں نے بیان کیا کہ اس کے کافر ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے، کسی اور کے سلسلے میں یہ اختلاف نہیں ہے. دوسری بات ہم یہ کہیں عنوان کی روشنی میں کہ کسی اور پر اگر جھوٹ باندھتے ہیں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کفر ہو جائے گا، سب کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہے، لیکن کفر کوئی نہیں کہتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی نے جھوٹ باندھا تو امت کا، علماء کا ایک گروہ اور جماعت یہ کہتی ہے دلائل کی بنیاد پر کہ یہ کفر ہو سکتا ہے، کفر ہوگا. چنانچہ ہم اس گفتگو کو جو تھوڑی سی انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے آگے بڑھاتے ہیں. شیخان یعنی امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ، دونوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل فرمائی اور کہا، آپ نے کہا انہ لیمنعنی ان احدثکم. حضرت انس کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. مجھے بہت ساری حدیثوں کو بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے، یقیناً مجھے یہ بات زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے سے روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر قصداً تعمد کے ساتھ جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. چاہیے بنا لے کا مطلب یہ نتیجے والا معنی دینے والا لام ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا رہا ہے. یہ روایت بڑی مشہور ہے. وروى البخاری من حدیث عبداللہ بن زبیر عن ابیہ، اور امام بخاری نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے گویا ہمزلف بھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی سگی بہن حضرت اسماء ان کی زوجیت میں تھی. ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادلہ اربع کی مشہور شخصیت. کہا، وہ روایت کرتے ہیں، قلت للزبیر، میں نے یعنی حضرت عبداللہ نے، بیٹے نے اپنے والد سے، میں نے زبیر سے کہا، انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان، کہ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا جیسا کہ فلاں اور فلاں حدیثیں بیان کرتے ہیں. فلاں اور فلاں جس طرح حدیثیں بیان کرتے ہیں ابا جان، والد صاحب، میں آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں.
تو حضرت زبیر نے جواب دیا اما انی لم افارقہ ولکن سمعتہ یقول من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ رہا میں نے اس سے جدائی اختیار نہیں کی. ہاں یعنی حدیث کے بیان کرنے کے معاملے کو میں نے پورا چھوڑا بھی نہیں ہے، لیکن میں زیادتی نہیں کرتا. یعنی دونوں مفہوم اس میں آ گیا معنی کے اعتبار سے، لفظ سے ہٹ کر. کہ میں نے اسے بالکل نہیں چھوڑا ہے، یا کثرت حدیث کو بیان، کثرت روایت کو جو ترک کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس میں متعمدن کا لفظ نہیں ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کے ضمن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج امت کا ایک طبقہ فضائل بیان کرنے کے نام پر، یا ایک طبقہ اگر کوئی خاص مسلک جو بدعتی اور خرافاتی مسلک ہے اسے اختیار کرتا ہے، تو اپنی بدعات کی تائید میں کوئی شخص اپنے دنیا کے بعض مفادات کے حصول کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ محض لوگوں کو اچھے جذبے کے تحت ترغیب دینے کے لیے، دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے جھوٹی حدیثیں اور روایتیں بیان کرتے ہیں. آپ علم حدیث کی کتابوں کو، اصول حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں تو موضوع حدیث وضع کرنے کی تعریف، اس کے متعلقہ امور میں آپ ایک بحث پائیں گے کہ حدیثیں گڑھنے، جھوٹی حدیثیں بنانے کے اسباب اور وجوہات کیا کیا تھے. اعدائے اسلام جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جیسے روافظ اور شیعہ، ان لوگوں نے، عبداللہ بن سبا وغیرہ نے سازش کے تحت اسلام کو کے سامنے ایک دین کھڑا کرنا چاہا، اسلام کے نام پر، قرآن حدیث کے نام پر، قرآن حدیث کے خلاف. تو انہوں نے تو ایک ٹکسال اور بنا لی حدیثیں گڑھنے کی. لاکھوں حدیثیں روافظ کے یہاں سے گڑھی گئی ہیں. تو ان کا تو یہ مقصد ہی تھا دین کو اکھاڑ پھینکنا، حقیقی دین کو. تو ہر دین کے شرعی حکم کے تعلق سے ثابت شدہ عقیدہ ہو، عبادت ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، آپ ہر معاملے میں دیکھیں گے کہ یہ سبائی ٹولہ، رافضی ٹولے کے پاس مخالف حدیث ملے گی. انہوں نے الگ ہی سے ایک دین تراش لیا، ندی کے دو کناروں کی طرح جو ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن کبھی ملتا نہیں. کچھ چیزوں میں آپ کو اشتراک نظر آئے گا لیکن حقیقت میں یہ اشتراک نہیں ہے. شیعی مذہب، رافضی مذہب کی بنیاد ایک ہے سنت کی، اہل سنت اور سنت کی مخالفت. خمینی کے فتووں میں بھی یہ بات دیکھیں گے کہ اگر مجبوراً کوئی شیعہ کسی سنی عالم سے فتویٰ پوچھ رہا ہے تو سنی عالم جو فتویٰ دے رہا ہے اس کی مخالفت کرے. اگر غلط بھی کرے گا تو مخالفت سنی کا ثواب ملے گا. یہ ان کے یہاں گویا ایک اصول کی بات ہو گئی. بہرحال وہ روافظ وغیرہ کا میں نے تو مسلکی اور کیا ہے فرقہ بندی کے اختلافات حدیثوں کو گڑھنے کی وجہ بنے. اب روافظ نے اہل بیت کے مناقب میں 12 لاکھ کے قریب حدیثیں بنا لی، دوسرے اور الگ. یہ ان کی بات. ہر اہل بدعت فرقے کا کچھ نہ کچھ یہ معاملہ رہا، یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت میں حنفی شافعی جھگڑا جب ہوا تو امام شافعی کی مخالفت میں احناف نے حدیث بنائی، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کی مرتبت میں اس کے جواب میں ادھر سے بنایا گیا، پھر ادھر سے ادھر بنایا گیا. شیعوں کے خلاف خارجی، خارجیوں کے خلاف شیعی، ایسے یہ سلسلہ چلتا رہا. حدیثیں گڑھی جاتی رہی اور اس کو کار خیر سمجھا جاتا رہا. کسی نے دنیا میں کوئی کاروبار کیا، ایک آدمی چاول بیچ رہا ہے تو اس نے چاول کی فضیلت میں حدیث بنا لی. ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا، دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ کبوتروں میں مشغول ہے، تو اب بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ان چیزوں میں برکت ہے یا نحوست نہیں ہے. تو جو حدیث سے ثابت ہے اس کو ذکر کرنے کے ساتھ اس میں کبوتر کو بھی جوڑ دیا. بادشاہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، انعام تو دے دیا. وزیر سے پوچھا کیا کہنا ہے، کہا کہ یہ جو کبوتر والی بات اس نے حدیث میں جوڑ کر بیان کی وہ اس کو آپ کو خوش کرنے کے لیے بڑھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسا نہیں ہے. ایسے اور بھی بہت سارے اسباب. کچھ لوگوں نے شہرت کے لیے کہ لوگ سمجھیں کہ ان کے پاس اتنی حدیثیں ہیں، اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے بیان کر دی. امام مسلم کے مقدمہ مسلم میں پڑھیے کہ ایک حدیثوں کو فروغ دینے، جھوٹی اور ضعیف حدیثوں کو فروغ دینے کی ایک بہت بڑی وجہ، بلکہ ایک زیادہ نمایاں وجہ یہ ہے کہ امت کے سیدھے سادے نیک اور بھولے بھالے لوگوں کی وجہ سے یہ حدیثیں پھیلی. یعنی ان کی نیتیں اچھی تھی، وہ اچھے لوگ تھے بظاہر، لیکن انہیں علم حدیث اور فن حدیث کا ادراک نہیں تھا. اچھے برے، کھرے کھوٹے، صحیح غلط کی تمیز نہیں تھی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا علم گہرا نہیں تھا.
نتیجہ کیا ہوا کہ جھوٹے دھوکہ دینے والے خود ساختہ قسم کے لوگوں کی بنائی ہوئی حدیثوں کو انہوں نے لے لیا اور لوگوں میں پھیلا دیا. یہ جانچا پرکھا نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جھوٹی ہے یا قابل قبول ہے یا قابل رد ہے، جھوٹی ہے یا سچی ہے. ان پر غور نہیں کیا یا کہ ان کو سمجھ اور علم ہی نہیں تھا. لیکن عبادت گزار نیک صالح تھے لوگ، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. آج ایسے کتنے لوگ ہیں جو فضائل بیان کر رہے ہیں، فضائل پر عمل کرتے ہیں، سنت کے ساتھ ساتھ بدعتی عبادتیں بھی کرتے ہیں. لوگوں کی نظر میں ان کا درجہ ایسا رہتا ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں. اب وہ جب کوئی بات دین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ واقعی یہ دین ہے. ایسے لوگوں کی وجہ سے ضعیف موضوع حدیثیں، جن کے پاس علم دین نہیں ہے، حدیثوں اور دینی احکام کی سچی پرکھ نہیں ہے، وہ بیان اسے کرتے ہیں تو عوام میں اسے قبول کیا جاتا ہے. ہاں، مولانا آزاد کے جملے میں ہم کہیں کہ افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عوام میں وہی سکے زیادہ رائج ہیں جو کھوٹے ہیں، وہی حدیثیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے. تو اس ضعیف اور موضوع حدیث کی بنیاد پر کتنی بدعات اور خرافات جاری ہیں. آپ سوچئے کہ یہ سب کچھ کاروبار چل رہا ہے. ہاں، میں ایک اور مثال دے دوں. نوح ابن ابی مریم یہ ایک صالح بزرگ آدمی کہتے ہیں کہ موجود تھے. یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے قرآن کو چھوڑ کر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی طرف توجہ زیادہ دے رہے ہیں. تو لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے قرآن کی ہر سورت کی فضیلت میں کچھ حدیثیں بنا کر لوگوں میں بیان کر دی، عام کر دی، پھیلا دی. سورہ بقرہ کی یہ فضیلت، سورہ آل عمران کی یہ فضیلت، اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. بعض علماء ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ تفسیر کے سلسلے میں زیادہ تر حدیثیں من گھڑت اور جھوٹی یا ضعیف ہیں. اب آپ کو میں ایک بات اگر کہوں، آج ہندوستان پاکستان کے عوامی طبقے میں اگر وہ بات بیان کی جائے جو عرب کے عام طور سے عوام بھی اور خصوصی طور سے علماء اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن یہاں اگر آپ بیان کریں تو لوگ آپ پر حیرت ہی نہیں کریں گے بلکہ آپ کی مخالفت بھی شاید کر بیٹھے کہ یہاں سورہ یاسین کے متعلق کتنی حدیثیں مشہور ہیں. یہ قرآن کا دل ہے، یہ مرنے والے کے پاس پڑھی جانی چاہیے، اس تعلق سے اور بھی بہت ساری روایتیں. لیکن آپ اگر جب تحقیق کریں گے اور حدیثوں کی کتاب اور محققین کی تحقیقات پر نگاہ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ سورہ یاسین کے سلسلے میں کوئی ایک روایت بھی اس کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے، ایک روایت بھی. اور اہل علم محققین نے، علامہ البانی اور دوسروں نے میت کے پاس اسے پڑھنے کو بدعت قرار دیا ہے، جو ہمارے ہاں بالکل عام سا چلن ہے. لوگ اس کی حکمتیں بھی بیان کرنے لگتے ہیں، بڑے بڑے کچھ علماء. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ. اس کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ بار بار فرمائی، مانوی تواتر کو پہنچتی ہے یہ حدیث، یہ تنبیہ فرمائی کہ جو جان بوجھ پر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے وے. آپ نے یہ تنبیہ فرمائی اور ہمارے یہاں عوام تو عوام، علماء بھی اس سے غافل ہیں. ہاں، ایک صاحب نے اپنے ایک استاذ جو شیخ الحدیث تھے اور آج گزر چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کا قول بتایا کہ عوام میں یہ سب بات بیان نہیں کرنی چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. میں حیرت زدہ رہ گیا اور میں نے کہا کہ آپ کے وہ شیخ الحدیث ہیں؟ کہا ہاں. میں نے کہا ان سے جا کر کہیے کہ کیسے شیخ الحدیث ہے، کم سے کم مسلم، صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں. امام مسلم نے دلیلوں کے ذریعے سے یہ بیان کیا کہ ضعیف حدیث، موضوع تو چھوڑیے، موضوع سے کم جو ہے ضعیف حدیث، اگر کوئی حدیث ضعیف ہے، ضعیف مطلب شدید ضعیف ذوق والی، اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث کو بھی عوام میں بیان کرنا حرام ہے. حرام ہے، الا یہ کہ آپ اسے ذکر کرنے کے بعد عوام کو یہ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، من گھڑت ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہنا اسے درست نہیں ہے. یہ بیان کرنے کے لیے آپ ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اور امام مسلم نے جو دلیلیں دی ہیں ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ حدیث ہے، اور زیادہ تر یہی ہے کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. یہ بھی امام مسلم نے بیان کیا کہ اب کوئی یہ کہے کہ میں جانتا نہیں ہوں جان بوجھ. اب میں نے حدیث بیان کر دی. آج آپ بہت سارے لوگوں کو کہیں گے کہ جھوٹی حدیثیں بیان نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ میں عالم تھوڑی ہوں، اس لیے میں جو سن رہا ہوں بیان کر رہا ہوں. جب آپ عالم نہیں ہیں تو آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے. امام مسلم نے اس کا بھی ذکر کیا، اس کو بھی رد کیا کہ اگر آپ
کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر میں بیان نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے کہ سچی ہے. تو جب آپ کو معلوم نہیں ہے تب بھی آپ کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ہاں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، کذب بیانی کے لیے یہ کافی ہے ہاں کہ ہر سنی سنائی بات کو جو ہے وہ بیان کرنے لگے. غور کیجیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات، مطلب یہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بیان کرنے لگیں تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی جھوٹی حدیث کو بیان کرتا ہے اور بغیر تحقیق کے اب وہ اسے آگے بڑھاتا ہے، آپ نے سنی اور بیان کر رہے ہیں، تو ان جھوٹی حدیث کو بیان کرنے والوں میں سے آپ ایک ہے. لہذا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو پہلے تحقیق کر لیں کہ میرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ بیان مت کیجئے. ہاں، اور معلوم ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے تو یہ وضاحت کیجئے جب بھی بیان ہو جائے کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے. آج اس کے اس تنبیہ کے باوجود کتنا عام ہے یہ معاملہ. ہاں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ خصوصیت بیان کی کہ تم فلاں اور فلاں پر جھوٹ باندھو تو یہ الگ بات ہے، یہ بڑا گناہ ضرور ہے، لیکن مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی عام انسان یا دوسرے لوگوں کی پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ وضاحت فرمائی، آگے کہہ رہے ہیں کہ روى احد الحدیث من طریق نیف و ثمانین صحابیا. کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ 80 سے زائد، کل کے درس میں غالباً میں نے یہی پڑھا تھا، اسی بنیاد پر میں نے حوض کوثر والی حدیث کے بارے میں کہا، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ حوض کوثر سے کے تعلق سے مروی روایات بھی تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. یہ حدیثیں کہہ رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 80 سے زیادہ، نیف چند اور ثمانین 80، یعنی 80 اور کچھ صحابہ کرام سے یہ روایت کے طرق سے یہ روایت مروی ہے. اور وصرح بتواترہ ابن الصلاح والنووی وغیرہما من حفاظ الحدیث. کہہ رہے ہیں کہ اور امام ابن صلاح اور امام نووی اور ان کے علاوہ متعدد حفاظ حدیث نے اس حدیث کے متواتر ہونے کی صراحت کی ہے کہ یہ حدیث حد تواتر کو پہنچتی ہے. متواتر حدیث آپ جانتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے ہر زمانے اور طبقے میں، راوی حدیث کے ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد ثقہ علماء اور محدثین کی ہو، راویان کی ہو، کہ سب کا جھوٹ پر متفق ہونا یا سب کا کسی غلطی کا ارتکاب کرنا وہاں عادتاً بھی محال ہو. ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، 2 سے 4 سے 5 سے، ہاں 7 8 سے 10 سے، اتنے سارے لوگوں سے نہیں ہو سکتی جو سب کے سب نیک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی پرہیزگار بندے ہیں. ایسے متقی پرہیزگار سب کے سب جھوٹ پر متفق ہو جائے ناممکن، اور سب سے غلطی ہو یہ ناممکن ہے. تو ایسے روایت کو جس میں اتنی بڑی تعداد ہر طبقے میں، سند کے ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد روات کی موجود ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً بھی محال ہو، اس کو متواتر کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ علماء نے، بہت سارے علماء نے، علامہ نووی، امام ابن صلاح اور بہت سارے علماء نے، اس سے یہ بھی، ان کے انداز سے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ علماء اس کو اس درجے کا متواتر نہیں مانتے، لہذا وہ تواتر معنوی تو ضرور مانتے ہیں. ہاں واختلف، بہرحال یہ حد تواتر کو پہنچنے والی حدیث ہے. اب کہہ رہے ہیں آگے کہ فلہذا وہو الحق، صاحب کتاب نے کہا کہ یہ حق ہے، کہ مطلب یہ حدیث متواتر ہے. فلہذا اجمع العلماء علی کفر من کذب متعمدا مستجیزا لذالک. اس لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھے، اس کو جائز سمجھتے ہوئے، تو وہ کافر ہو جائے گا. یہاں ایک بات کا دھیان رکھیے کہ جو آپ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور شرعاً اس کو جائز سمجھ رہا ہے، ہاں جائز سمجھ کر اگر ایسا کرتا ہے تو وہ کفر ہوگا. ہاں اب ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل میں جھوٹی حدیث بیان کرنا ٹھیک ہے. کرامیہ میں صوفیوں کا ایک جماعت تھی، کرامیہ، ان کا یہ مسلک ہے. اور بعض ہمارے یہاں کچھ اہل سنت میں بھی ہیں، ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت کے لوگ کام کرتے ہیں ان کے عوام کے زبانوں پر یہ بات میں نے سنی ہے. ہمارے بعض احباب اور دوست ہیں کہ فضائل میں تو جھوٹی حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں. ہاں یہ کچھ لوگ کہتے ضرور ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس کو درست کر لیا جائے. اور بہت خطرناک وادی ہے. کیا
اگر آپ اپنے بارے میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں تو سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا. ہاں تو کیا آپ اس خطرے کو مول لے لینا چاہتے ہیں؟ محض کچھ علماء کے قول کی بنیاد پر تھوڑی دیر کے لیے مانیے کہ بعض علماء ایسا کہتے بھی ہیں، ان کی نیت پر ہم شک نہیں کرتے. ہاں اگر ان کی بات غلط ہوئی تو اس حدیث کی تلوار آپ پر چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی ہے. اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے، چاہے فضائل ہو یا کچھ بھی ہو. اگر حدیثیں ضعیف ہیں، موضوع ہے تو سوال ہی نہیں. ضعیف بھی جو شدید ضعف والی ہے اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں. جو ہلکے پھلکے ضعف والی ہے جس کی تائید ہوتی ہے یا جو محدثین کے اصولوں کے مطابق جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، ان کے دماغ کی اپج نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، اصولوں کے مطابق جو قابل قبولیت کے درجے تک پہنچنے کے لائق ہیں، جیسے حسن روایت جس کو کہتے ہیں. ہاں حسن لذات ہی، اور پھر اس سے بھی کمزور مگر مقبول میں شمار ہونے والی حسن لغیر ہی. تو اگر اس درجے کی حدیثیں ہیں تو ٹھیک، ورنہ حدیثوں کو بیان کرنے سے شدت کے ساتھ اجتناب کیا جائے. کیوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جان اس کو جائز سمجھ کر کرے گا، جائز سمجھ کر کرے تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے. جائز نہیں سمجھے گا تو پھر اختلاف ہے. کہا واختلفوا فی المتعمد، ہاں اور جو شخص جان بوجھ کر کرے ہاں اس کے بارے میں جو ہے اختلاف کیا. قال الشیخ ابو محمد یکفر ایضا، یعنی ایک شخص جائز سمجھ کر رہا ہے تو اس پر اتفاق ہے، لیکن جو جائز سمجھ کر نہیں لیکن جان بوجھ کر رہا ہے تو اب وہ جان بوجھ کر کرنے والا کافر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو شیخ ابو محمد الجوینی جن کو امام الحرمین کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی کافر قرار دیا جائے گا. وخالفہ الجمہور، لیکن جمہور نے اس کی مخالفت کی کہ جو جائز سمجھے بغیر اگر کر رہا ہے تو اس پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے. ثم لو تاب فهل تقبل روایتہ، پھر اگر ایسا آدمی جس نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کی، جھوٹی روایت بیان کی، تو اب وہ توبہ کر رہا ہے. فرض کیجئے اس نے کیا اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو کیا اس کی توبہ، اس کی روایت توبہ کرنے کے بعد قبول کی جائے گی؟ ایک ایسا راوی ہے جس نے توبہ کر لی، اب وہ حدیث بیان کر رہا ہے، تو توبہ کرنے کے بعد اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ تو علماء کا اس بارے میں بھی دو قول ہے، اختلاف ہے. تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ابن معین، امام ابو بکر الحمیدی، یہ سمجھ لیجئے کہ تینوں حضرت امام بخاری کے اساتذہ ہیں، بخاری اور مسلم کے اساتذہ ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں قالوا لا تقبل. امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام بھی ہیں جن کے بارے میں مطلب تعارف کے لیے میں وہ ذہن نشین کر رہا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے رہا ہے تو اب اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. ہاں لقولہ، کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے کیوں نہیں مانا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ان کذبن یا کذبن، ذرا یہ زبان پر کذبن ہی جاری ہے، ہاں شک ہوتا ہے کہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. تو مجھ پر جھوٹ باندھنا لیسا کذب علی احد، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، منسوب کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. وقالو، اور ان کا کہنا یہ ہے، ہاں ان کا کہنا، یہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ كَذَبَ عَلَى غَيْرِهِ فَقَدْ أَثِمَ وَفَسَقَ. امام احمد وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ گنہگار اور فاسق ہوتا ہے. اثما گنہگار ہوتا ہے، وفسقہ اور فاسق ہوتا ہے، یعنی اطاعت کے دائرے سے نکل گیا. وَكَذَلِكَ الْكَذْبُ عَلَيْهِ لیکن من تاب من الکذب علی غیرہ یقبل بالاجماع. لیکن جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہاں اسی طرح آپ پر جھوٹ باندھنا بھی گناہ ہے، ہاں لیکن جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پر جھوٹ باندھنے کے بعد اس سے توبہ کرتا ہے تو اس کی روایت بالاجماع قبول کی جائے گی. ہاں فینبغی الا تقبل روایت من کذب علیہ،
تو مناسب ہے کہ جس پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اسے قبول نہ کیا جائے. آپ دلیل استدلال سمجھیے. میں جو ٹھہر گیا تھا کہ آپ سامعین کو کس طرح سمجھا جائے. سیدھی سی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نقل کی اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے جیسے کسی اور پر جھوٹ بولنا. اب آپ پر جھوٹ بولنا الگ ہے. امام احمد بن حنبل, علی ابن معین وغیرہ کی دلیل پیش کر رہے ہیں بڑی پیاری کہ مجھ پر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا بھی گناہ اور لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنا بھی گناہ. اب اس گناہ پہ توبہ, اس گناہ سے توبہ کرنے پر روایت قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جھوٹ باندھنے کے بعد توبہ بھی کر لے تو روایت قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا. دونوں میں فرق یہی کریں گے ہم کہ ایک آدمی اگر دنیا کے کسی انسان کو پر جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اب اس کی روایت ہم مان سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جھوٹ بولتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کی روایت نہیں مانیں گے. اس لیے کہ لوگوں پر جھوٹ بولنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ایک طرح کا عمل نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تو بالکل مسلم ہے کہ آپ پر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. وہ قضا کہہ رہے ہیں فینبغی اللہ تقبل روایت من کذب علیہ, لہذا مناسب ہے کہ اس شخص کی روایت کو قبول نہ کیا جائے جو آپ پر جھوٹ باندھتا ہے. فرقم بین الکذب علیہ والکذب علی غیرہ, فرق کرتے ہوئے آپ پر جو جھوٹ باندھا جاتا ہے اور آپ کے علاوہ پر جو جھوٹ کسی پر باندھا جاتا ہے, دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے شخص کی روایت کو چاہے بعد میں وہ توبہ کر رہا ہے قبول نہ کیا جائے. ہاں, وہ اما الجمہور, رہے جمہور علماء فقالو, تو ان کا کہنا یہ ہے تقبلو روایتہ, اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. لأن قصارى ذلك انه کفر, اس لیے کہ اس کی انتہا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی بات گناہ کے طور پر ہم دیکھیں تو اس کا آخری سے آخری حصہ اور مرحلہ کیا ہے کہ یہ کفر ہے. قصارى ذلك انه کفر, کہ وہ کفر ہے. ومن تاب من الکفر قبلت توبته وروايته, اور جمہور علماء کا کہنا ہے کہ جو شخص کفر سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ اور اس کی روایت قبول کی جاتی ہے. تو کفر سے توبہ کرنے والے کی توبہ اور روایت بھی قبول کی جاتی ہے, تو پھر اس کی بھی قبول کی جائے گی. وہذا هو الصحیح, اور کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہی بات صحیح ہے. الفصول فی سیرت رسول سے اختصار سے انہوں نے نقل کیا کتاب سے. فصول فی سیرت رسول کے حوالے سے انہوں نے مختصراً یہ عبارت نقل کی ہے, حاصل کلام نقل کیا ہے. ہاں, تو ہمارے موضوع متعلقہ موضوع سے متعلق بات یہاں یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ پر جھوٹ باندھنا سب سے سنگین اور سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے, کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. آگے ہمارے سامنے ایک اور خصوصیت ہے. میں چاہتا تھا کہ اسے آج کے اور ابھی کے درس میں پیش کر دوں, لیکن تھوڑی سی بات شاید طویل ہو جائے. میں صرف عنوان بیان کرتا ہوں, اگلے درس میں وہیں سے ہم شروعات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بالمقابل یہ خصوصیت کہ انہو لا یحل لأحد ان یرفع صوتہ فوق صوتہ, کہ کسی بھی انسان کے لیے, صحابہ کرام وہ چاہے کتنے بھی مقرب ہوں, آپ کے رفقا, ہم مجلس وہاں موجود آپ کی مجلس میں اور آپ کے سامنے موجود لوگوں میں سے کسی کے لیے بھی یہ حلال نہیں تھا کہ وہ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند اور اونچی کرے. آپ کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کرے, تیز آواز میں بات کرے. یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہے یعنی یہ گناہ ہے. اور قرآن کی آیت ہم آگے پڑھیں گے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید بیان کی کہ اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے مجلس میں جب درس کا آغاز کریں گے یہیں سے شروعات کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.